ہم جنس پرستی یعنی لواطیت کا عمل زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تاریخ کے اندر پہلی بار اس کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدترین جرم کی سزا کے اندر ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور واپس زمین پر پٹک دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کیونکہ یہ عمل اللہ کو اس قدر ناپسند ہے، اور یہ شدید عذاب آنے والی نسلوں کی عبرت کے لیے تھا۔ ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ شیطان کیونکہ خود کو اپنی نسل جنات کو انسان سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ آگے بھی تمہیں ایسے ہی گمراہ کر کے تمہاری نسل کو بدلنے کی اور تمہاری فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوششوں کے اندر لگا رہے گا، تمہیں ہم جنس پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا کر دے گا، جو کہ خود تمہارے انسان ہونے کی بھی توہین ہے۔ اللہ نے جسم کو قدرتی طور پر ایسا نہیں بنایا۔ قرآن کریم نے اس قصے کو ذکر کر کے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کی اور بتا دیا کہ ایسے لوگوں کی اصل سزا یہی ہے کہ انہیں آسمان تک اٹھا کر زمین پر مار دیا جائے یا دونوں کو قتل کر دیا جائے، مگر دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے اندر ابھی تک یہ سزا رائج نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ وہ ملک جسے بنایا ہے اس نعرے سے گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یعنی ایک الگ مسلم ریاست جہاں پر 99% مسلمان موجود ہیں، وہاں ایک کے بعد ایک سوشل میڈیا ایپس پر، مین اسٹریم میڈیا ڈرامہ کے اندر ایک کے بعد ایک ہمیں سرعام ہم جنس پرستی کی پروموشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش ایجنڈا کے تحت نئی نوجوان نسل کو اس غلیظ گناہ کے لیے ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے اندر کئی سال سے جوائے لینڈ کے بعد کئی ایل جی بی ٹی فلمز کو فارن فنڈنگ سے مسلسل بنایا جا رہا ہے، جس پر کافی لوگوں نے تنقید بھی کی، یہاں تک کہ اب ڈراماز کے اندر بھی انہیں سرعام پروموٹ کیا جا رہا ہے، جسے بچے، عورتیں، کم عمر نوجوان سب گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ فارن فنڈڈ این جی اوز ایسے لوگوں کو میڈیا پر لا کر ایکٹیوسٹ کے طور پر پروموٹ کر رہی ہے اور ہم جنس پرستی کو باقاعدہ نوجوان نسل کے لیے رول ماڈل بنانا چاہتی ہے، ایک آرٹ کی صورت میں۔ ان کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی جب پاکستانی سوسائٹی نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، سوشل میڈیا اور مین میڈیا پر اس کے خلاف بائیکاٹ کی آواز اٹھی، تو ان لوگوں کو اس وقت اندازہ ہو چکا کہ فی الحال یہاں پر کوئی دال گلنے والی نہیں، کیونکہ سوسائٹی میں ابھی بھی کئی مزید کام کرنا باقی ہے، کیونکہ اس سوسائٹی کے اندر ابھی بھی علماء حق اور سویلائزڈ لوگ اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن بعد میں آنے والی نسل ہمارا اصل ٹارگٹ ہوگی۔ یہی سوچ کر ایک پاکستانی ہم جنس پرستی پر بنا گھٹیا اور غلیظ ترین ڈرامہ، جس کی کاسٹنگ، رائٹنگ، شوٹنگ، ڈائریکشن سب کچھ پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن اسے آنر کیا جا رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر۔ اس ڈرامے کے لیے فنڈنگ کی ہے ZEE5 نامی کمپنی نے، اور اس کے رائٹس اس کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اس فلم کے اندر ہم جنس پرستی، فحاشی اور بے حیائی کے ایسے مناظر ہیں کہ اللہ کی پناہ، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا اوپنلی خود کو مسلم کہنے والی سوسائٹی ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر سکتی ہے۔ اس ڈرامے کی سیریز کے اندر مین کریکٹر فواد خان اور سنم سعید جیسے بڑے ایکٹرز نے کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اندر بھی یہ سب کچھ دکھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن اس سوسائٹی کے پریشر نے ان کو ایسا کرنے سے روک رکھا ہے، لہٰذا جیسے ہی انڈیا کی طرف سے اشارہ ملا، یہ اپنا سب کچھ ان پیسوں اور اس بے حیائی کی پروموشن کے لیے بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس ڈرامے کے اندر وہ تمام بڑے گناہ موجود ہیں جن کو اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پر بچوں کی ذہن سازی، LGBTQ، فحاشی، سیم سیکس اور جادو۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹے بچے کو چھپ کر ایک مرد کو نہاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس کے لیے فیلنگز دکھائی گئی ہیں۔ دو چھوٹے بچوں کو مخصوص قسم کی آوازیں سن کر یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں بھی ایسی آوازیں نکالا کرتی تھی جب بابا زندہ تھے۔ دو مردوں کو فزیکلی پیار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور بار ڈائیلاگز کے اندر ہم جنس پرستی کو لاجیکلی قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور فواد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے جب ڈرامے کے اندر انٹیمیٹ قسم کے سین ہوا کرتے تھے تو لوگ ان کو دیکھ کر کافی انکمفرٹیبل ہوا کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ سوسائٹی کو فحاشی اور ہم جنس پرستی انجیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کا اثر آہستہ آہستہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے۔
اس ڈرامے میں ایک بوڑھا شخص جس کی بیوی مر چکی ہے مگر اسے یقین ہے کہ وہ دوبارہ برزخ سے واپس آ کر اس سے شادی کرے گی، جو کہ سیدھا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ برزخ زندوں کو مردوں سے الگ کرتی ہے۔ جو کبھی ایک شخص ایک بار اس دنیا سے چلا گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس برزخ ڈرامے کے ٹیکسٹ کے اے پر غور کریں تو آپ صاف سیمبل کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ بتا رہا ہے ڈرامہ کی فنڈنگ اصل میں سیکرٹ سوسائٹیز کی طرف سے کی ہوئی ہے جو کہ شیطان کا ایجنڈا لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نام بھی چن کر رکھا گیا ہے، یعنی برزخ۔ برزخ وہ جگہ ہے جو کہ انسان کی موت کے بعد قیامت کے آنے سے پہلے اس کے رہنے کا مقام ہوتے ہیں، اور یہ برزخ انسان کی قبر ہی ہوتی ہے جو جہنمی شخص کے لیے آگ کا بستر اور نیک شخص کے لیے جنت کے باغ کی طرح ہوتی ہے۔ جہنمی شخص کو ایک کھڑکی سے اپنا ہمیشہ کا مقام یعنی دوزخ دکھا کر آگ کے بستر پر قیامت تک کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ نیک شخص کو جنت کے اندر اس کا گھر دکھا کر باغ کی طرح ایک پرسکون جگہ پر بستر پر سلا دیا جاتا ہے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ ایک ہم جنس پرستی کے ڈرامے کا اسلامی نام رکھنا جو کہ اللہ کی حدود کو چیلنج کرنے کے برابر ہے، یا پھر لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم اس دنیا میں اپنے لیے مقام خود چن سکتے ہو، تمہیں کسی بھی تعلیمات کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، تم آزاد ہو، اور یہی تو شیطان کی تعلیم ہے۔ ڈرامہ کے ٹریلر کے آخر پر ایک سانپ اور درخت کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ شیطان جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکانے کے لیے سانپ کی شکل کے اندر ایک درخت پر آیا تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے فحاشی سے اور قوم لوط کے عمل سے اللہ نے سختی سے منع کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ لیکن یہ لوگ ایک بڑے ایجنڈے کے تحت پوری دنیا کے لوگوں کو اسی بڑے لیول پر ایک بار پھر سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کو شیطان نے کیا تھا۔ اسی طرح سمبولیکلی طور پر یہ لوگوں سے یہ بات چیت کرتے ہیں۔ آج یہ لوگ آپ کے بچوں کے دماغ کے اندر ہم جنس پرستی کا بیج ڈال رہے ہیں جو کہ ایک دن بڑا ہو کر درخت بن جائے گا، اور آج اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ ان بچوں کی نظر کے اندر آہستہ آہستہ نارمل ہوتا جائے گا۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر ہی دیکھ لیں، جو کہ ابھی بھی سوشل میڈیا پوسٹ پر اس گند کو کمنٹس کے ذریعے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو سب ایک آرٹ ہے۔ اس ڈرامہ کے ڈائریکٹر وہی شخص ہے جس نے اس سے پہلے چڑیلز نام کا ایک ولگر قسم کا شو بنایا تھا جس کے اندر LGBT اور سیم سیکس کو پروموٹ کیا گیا، اور ایک معاشرے کے اندر فحاشی اور گناہ کو عام کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی قرآن کریم کے اندر سخت قسم کا وعید سنائی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کو جہنم کا حقدار کہا گیا ہے۔ جن لوگوں تک یہ ڈرامہ پہنچے گا اور وہ اس سے متاثر ہوں گے، ان لوگوں کا گناہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو کہ اس کو لانچ کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن جہنم کی صورت ہمیشہ کا عذاب ان لوگوں کو الگ ملے گا۔ اب ہم لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ شیطانیت کے متعلق اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس دیں، اور جہاں پر بھی ہو سکے میڈیا، سوشل میڈیا، پرسنل کنورسیشن، ہر ایک جگہ پر اس کے خلاف آواز اٹھا کر اس کا بائیکاٹ کریں۔